لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معرف الحدیث، حدیث کتاب الرقاق سے یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث ہمیشہ مجھے بہت ٹچ کرتی رہی ہے. ہمیشہ شروع سے، جب سے میں نے اسے پہلی بار پڑھا تھا. یہ حدیث ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے ان تمام باتوں کا جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہ جوڑتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی طرف کیا بات جوڑی ہے اس حدیث میں وہ آ رہی ہے. اور آپ نے جس انداز میں، جس طرح اس میں بہت، اس حدیث میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا، یعنی ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں. اس حدیث میں ایک تو وہ ذکر ہے کہ ہم کیسے ان کے قریب رہ سکتے ہیں ہمیشہ، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں ہیں، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور ہم کیسے وہاں ان سے ہمارا تعلق قائم ہو سکتا ہے، اس کی طرف یہ حدیث ہمیں لے کر جا رہی ہے. اور اس حدیث میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اعلیٰ مثال بھی ہے کہ آپ اللہ عز و جل کی سب سے افضل تخلیق تھے، اور امام الانبیاء کا طرز عمل اپنے ایک صحابی کے ساتھ کس طرح تھا، جبکہ آپ صرف امام الانبیاء نہیں، اس وقت سلطنت کے حکمران بھی تھے، آپ اسلامی ریاست کے حکمران بھی تھے. دیکھیں کیسے آپ نے اپنے سفیر، اپنے گورنر کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس طرح. دیکھیے اس حدیث، ہمیں حدیث کو محسوس کرنا چاہیے، چاہے جائے سننا یا پڑھنا. ان معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن میں گورنر بنا کر بھیجا، انہیں وہاں مبعوث کیا، خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ. قربان جائیں اللہ کے رسول پر. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے، یوصیہ، ان کو وصیتیں کرتے ہوئے، ومعاذ راکب، اور معاذ کیا ہے؟ سوار ہے. معاذ کیا ہے؟ سوار ہے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے نیچے ساتھ چل رہے ہیں. کیا ملتی ہے مثال آج تو لوگ دھکا دے کے ہٹا دیتے ہیں. مثالیں دیکھی ہیں آپ نے، ہمارے حکمران دیکھ رہے ہیں، تھپڑ مار کے صرف پیچھے آگے، میرے آگے آ گیا، دھکا دے دیتے ہیں، میرے آگے آ گیا. اور قربان جائیں امام الانبیاء پر کہ خود پیدل چل رہے ہیں ساتھ، اور جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ سواری پر سوار ہیں. فلما فرغ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وصیتوں سے فارغ ہوئے، قال یا معاذ انک عسى ان تلقانی. اے معاذ، اب وہ وصیتیں کیا تھیں وہ دوسری حدیث میں تذکرہ موجود ہے کہ تم سب سے پہلے ان پر توحید جو ہے وہ پیش کرنا، اگر وہ توحید قبول کر لیں تو پھر انہیں نماز بتانا. یعنی وہ ایک طریقہ تھا، وہ آپ دوسری حدیث میں دے سکتے ہیں. یہاں مقصد اور ہے. یہاں اب جو اصل بات آ رہی ہے، جس کی طرف حدیث لے کے جا رہی ہے، یہ جو یہاں پہ لانے کا مقصد تھا، قال یا معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا. اے معاذ، شاید تم آج کے بعد، اس سال کے بعد مجھے نہ ملو، تمہاری میری ملاقات نہ ہو، یعنی تمہاری میری یہ آخری ملاقات ہوگی. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جن صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت ہے، اور وہ شخصیت اگر انہیں یہ کہہ رہی ہو کہ تمہاری میری آخری ملاقات ہے، تو ان کے جذبات کا اندازہ کرنا
مشکل نہیں ہے کہ ان کی کیا حالت ہوگی یہ سن کر. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اور شاید ان تمر، تم گزرو بمسجدی ہذا، میری اس مسجد کے پاس، وقبری، اور میری قبر پر. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فراق پر، اس فراق کی خبر سن کر رونے لگے. ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب پیارے جانثار صحابی کو روتے دیکھا تو اپنا چہرہ انور مدینہ کی طرف موڑ لیا. کیوں موڑ لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، تو آپ اپنے آنسو ان کو نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دیکھ لیتے تو معاذ پر کیا گزرتی، مزید مشکل ہو جاتا ان کے لیے. صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی. فقال ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، یہ ہے اس حدیث کا اینڈ. فقال ان اول الناس بی المتقون، اور فرمایا مجھ سے زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں، بی المتقون، جو متقی ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، کانوا وحیث کانوا، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہمارا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی تقوی ہے. یعنی اللہ کے احکامات ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا، یہی محبت ہے. یہیں بیٹھ کے آپ کی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے گا. اور اگر ان سب پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں تو پھر سب باتیں ہیں، پھر اللہ کے نبی نے کلیئر فرما دیا، پھر تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تعلق تو یہی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اسی قسم کا تقوی عطا فرما، ہمیں بھی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جزاکم اللہ خیرہ. آپ نے حدیث مبارکہ سنی، یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے. اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. آج ہم انشاءاللہ گرامر کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں اس میں معذرت خواہ ہوں کہ طبیعت کی خرابی کی باعث میں اس کی تیاری نہ کر سکا، کیونکہ کمپیکٹ کرنا اس کو 4 دن کے لیے اور ایک ڈیفرنٹ بک سے کرنا تھا، اس لیے اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے تھا یا اس کی پریپریشن چاہیے تھی. جبکہ طبیعت کی شدید خرابی کی وجہ سے میں بالکل کچھ بھی نہیں کر سکا، یعنی کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں چند چیزیں اپنی ذاتی مطالعے میں پڑھتا رہا، لیکن کچھ لکھنے کی یا ایسا کوئی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی. بہرحال انشاءاللہ اگلے 4 دن جو ہم آئیں گے اس میں اس کو ہم ریکور کر لیں گے. اور اس کے لیے جس بک سے میں نے آپ کو وہ پریکٹس کروانی ہے وہ بک میں لے کے آیا ہوں. اگر آپ چاہیں گے تو اس بک کی ہم فوٹو کاپی کروا لیں گے. وہ بک عربی میں ہے لیکن آسان ہے. انہوں نے علامات لکھی ہیں بڑی، یعنی آپ کبھی بھی چاہیں کسی وقت بھی چاہیں اس کو کھولیں اور وہاں پہ آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ساتھ ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں کہ یہ چیز ہے تو یہ ایگزامپل میں انہوں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ کیسے ہوتی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو وہ بک اینڈ میں دکھاؤں گا. ہم بسم اللہ کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. اور سورہ بقرہ کی جو بک میں نے آپ کو بتائی تھی وہ تیار ہو گئی ہے، اس کی ایک میں کاپی لے کے آیا ہوں. نسیم بھائی اس کی انشاءاللہ پرنٹنگ فوٹو کاپی کروا لیں گے. میں اس کو USB میں بھی لے کے آیا ہوں. اس میں نے تقریباً میرا خیال ہے کہ 80 یا 90 آیات تک مادے بھی لکھے ہیں. بڑا لمبا کام تھا اس لیے میں اسے کمپلیٹ نہیں کر سکا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس حد تک اتنی پریکٹس ہو جائے گی ہماری کہ پھر ہمارے لیے مادے نکالنا اتنا مشکل نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو وہ بک میں نے 4-3 لائنیں چھوڑی ہیں، گیپ ہے اس میں بہت کام ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم کرنا چاہیں تو راستے کھلے ہیں. تھوڑی سی دلچسپی محنت ہے. سورہ بقرہ اگر ہماری مکمل ہو گئی اچھی طرح سے تو یقین کریں باقی صرف ہم یہاں آ کے لکھیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے، آپ خود بتاتے جائیں گے اچھا یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ پورا جملہ مفعول ہے، یہ صلہ ہے، یہ موصول ہے. صرف سورہ بقرہ پہ محنت کی ضرورت ہے ہمیں. تو انشاءاللہ ہم یہ محنت کریں گے. آج میں قرات کر دیتا ہوں پہلے جو ہماری آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم. یہ تقریباً فما فوقها، پہلے یہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں اسے. ہاں جی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. شروع میں آ رہا ہے حرف تاکید انا کسی بھی کس جملے میں آیا کرتا ہے؟ نہیں، کس جملے میں آتا ہے؟ فعلیہ یا اسمیہ؟ جملہ اسمیہ میں آتا ہے. سو جب انا آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ایک انا کا اسم ہوتا ہے اور ایک انا کی خبر ہوتی ہے. بیسیکلی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتا ہے. انا مبتدا کو نصب کر دیتا ہے. اب یہ آپ کا کیا ہے؟ حرف تاکید ہے. صحیح ہے جی. اور اللہ نصب ہے، اسم الجلالہ حالت نصب میں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اسم انا ہو گیا. اب ہمیں خبر انا تلاش کرنی ہے. خبر، اب اللہ کی خبر آئے گی. اللہ بیسیکلی جملہ تھا لا یستحی اللہ. کیا تھا جی؟ لا یستحی اللہ. پہلے استحیا یستحیی دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو مادے کے حروف ہیں وہ ہے ہا یا یا. ہا یا یا. حیا یحیو، اس کا مطلب ہوتا ہے حیا یحیا، زندگی دینا. اس نے زندگی دی، وہ زندگی دیتا ہے. بیسیکلی زندہ ہونا یا زندہ ہونا، وہ زندہ ہوتا ہے. یہاں پہ کون سا باب یوز ہو رہا ہے؟ باب نکالیں. یستحیی میں ہا یا سے زیادہ کون سے ورڈز ہیں؟ یا تو مضارع کا ہو گیا. اس کے علاوہ دیکھا کیجئے، سین ہے اور کیا ہے؟ تا ہے. ٹھیک ہے. ہا یا وہ ہے فا عین لام. فا عین لام الف سال لگا دیں. استفعل یستفعل، باب استفعال ہے. یہ ہے باب نکالنا. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اصل مادہ ہے ہا یا اور سین اور تا جو ہیں وہ باب کا حصہ ہیں. یا فعل مضارع کی علامت ہے. تو جو ہی سین اور تا آپ کو مل رہے ہیں تو اس کا مطلب باب استفعال ہے. استفعل یستفعل، جس میں ہوتا ہے چاہنا، کسی چیز کا ڈیمانڈ کرنا. باب استفعال ہے یہ. اور جب باب استفعال میں ہا یا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شرم کرنا. استحیا یستحیی، شرم کرنا. یستحیی وہ شرم کرتا ہے. یستحیی اللہ، اللہ شرم کرتا ہے. لا نفی آیا، لا یستحیی اللہ، اللہ نہیں شرماتا. اللہ نہیں شرماتا. اب جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنانا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ فاعل کو شروع میں لے آئے. وہی فاعل اللہ شروع میں آ گیا. اب اللہ مبتدا بن گیا، لا یستحیی اس کی خبر بن گیا. اور انا حرف تاکید نے مبتدا کو نصب کر دیا. اب اس کی ہم خبر دیکھتے ہیں. یہاں سے اس کی خبر شروع ہو رہی ہے. لا یستحیی وہ نہیں شرماتا. اب یہ ان کیا ہے؟
ان حرف مصدریہ، کون سا جی؟ حرف مصدریہ. وہ جو میں نے بک آپ کے لیے پریپیئر کی ہے نا، وہاں یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کیا ہوتا ہے، ان کیا ہوتا ہے، انا کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہاں سے آپ بار بار ریفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں، بار بار آپ ریپیٹڈلی دیکھ سکتے ہیں. مطلب کسی آیت میں کوئی لمحہ آ گیا، آپ کو بھول گیا، آپ اسی، کیونکہ میں نے ہر جگہ ریپیٹ نہیں کیا اس کو، یعنی ایک دفعہ بس جہاں جہاں ضرورت آتی گئی ہے وہاں میں اس کو پیسٹ کرتا گیا ہوں. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی ریفرنس پیج نمبر نکال سکتے ہیں کہ کس پیج پہ ان کا تذکرہ ہے، کس پیج پہ لمحہ کا تذکرہ ہے. میں نے کوشش کی تھی کہ میں یہ کام بھی کر دیتا، لیکن میری طبیعت نے اتنی ہمت ہار دی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا اس کے بعد، کہ مزید ہمت نہیں رہی کہ اب پھر میں نے کہا کہ یار میں آپ سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ آپ یعنی فہرست تیار کر سکتے ہیں. تو ان حرف مصدریہ ہے. اب حرف مصدریہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل مضارع پہ آتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کر دیتا ہے. نصب کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں ضرب یضرب تھا نا، یضرب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ زبر. یہ زبر کیسے ہوا؟ جو ہی آپ کو یہ زبر نظر آئے تو پھر کنفرم کر لیں کہ یہ مصدر والا ان ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے فعل کو مصدر کے میننگ میں لے کے چلے جانا. یضرب کا مطلب ہوتا ہے وہ مارتا ہے، اور ان یضرب کا مطلب مارنا، اس کا مارنا. اب یہاں پہ بیسیکلی ضرب یضرب مارنے کے میننگ میں یوز نہیں ہو رہا، یہاں اس کا کچھ اور مقصد ہے. ابھی اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیں مثال بیان کرنے کے لیے عربی میں جو ورڈ آتا ہے وہ ہے ضربہ. ضرب یضرب، یعنی یضرب مثلا، وہ ایک مثال بیان کرتا ہے. یضرب مثلا، ضرب مثلا، اس نے مثال بیان کی. اب یہ مثلا اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے، حالت نصب میں آ رہا ہے. اس نے، وہ ایک مثال بیان کرتا ہے. پھر یہ جو ما ہے، دیکھیں آج آپ کے لیے نئی نئی چیزیں آئیں گی. یہ مثلا ما کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ما ہے کیا جی؟ ابہامیہ، ابہام پیدا کر رہا ہے، یعنی اس مثال کو مزید نکرہ کر رہا ہے. یہ بات ابھی تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی. یہاں تک لا یستحیی، وہ نہیں شرماتا. اچھا چلے ماں کو میں یہاں پہ، ماں کا مطلب آتنی کتابن، کیا ترجمہ ہوگا؟ مجھے ایک کتاب دے دو. آتنی کتابن، مجھے ایک کتاب لا دو. اب میں کہوں آتنی کتاب ما، اس کا ترجمہ ہوگا مجھے کوئی سی بھی کتاب لا دو، نہیں کسی بھی قسم کی، تمہارے پاس جو بھی کتابیں پڑھی ان میں سے لا دو. یہاں وہی ترجمہ ہے. کوئی بھی مثال، وہ نہیں شرماتا کوئی مثال بھی بیان کرنے سے، یعنی اللہ کوئی بھی مثال دینے سے نہیں شرماتا. اللہ کسی قسم کی مثال دینے سے نہیں شرماتا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کفار نے اعتراض کر دیا تھا نا کہ اللہ تو مکھیوں مچھروں کی مثالیں دیتا ہے. وہاں یہ جواب آیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اللہ کسی قسم کی کوئی بھی چھوٹی موٹی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اچھا اب کیا ہوا؟ دیکھیں بعوضۃ، بعوضۃ نصب ہے نا، یہ ہوتا ہے مچھر. بعوضۃ یہ نصب کیوں ہے؟ یہ اس مثال کا بدل ہے کہ وہ مثال کیا ہے، یہ اس مثال کا بدل ہے. اب یوں ترجمہ کر لیں، اللہ مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا. پھر فا حرف عطف ہے، ما صلہ، فوق ہا، یہ ہا کہاں جا رہا ہے؟ نہیں، بعوضہ کی طرف. اچھا فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، لیکن اس کا مطلب صرف اوپر نہیں ہے، اس کا مطلب کمتر یا ابتر دونوں میں یوز ہوگا. کمتر یا ابتر دونوں میں یوز ہوگا، کانٹیکسٹ بتائے گا. یہاں دیکھیں اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. یقیناً اللہ نہیں شرماتا کوئی بھی مثال دینے سے، حتیٰ کہ مچھر یا اس سے کمتر بھی، یعنی اللہ مچھر سے کمتر کی مثال بھی دینے سے ہرگز نہیں شرماتا. اب اس کے جو سلیس تراجم ہیں وہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں ہم گرامر کے حساب سے ترجمہ کر رہے ہیں. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا گرامر کے اعتبار سے. اب کیا ہوا، یہ پورا کا جو پورا جملہ ہے
قربان ہے، یہ پورا جملہ اللہ کی خبر ہے. اللہ اسم انا اور یہ پورا جملہ خبر انا ہے. یہ پورا جملہ خبر انا ہے. انشاءاللہ جب ہم گرامر کو فل ریپیٹ کریں گے تو یہ مزید چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. فعل مضارع کے اندر اس پورے جملے میں یہ این یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ پورا یستحیی کا مفعول ہے، کیونکہ بیسیکلی مفعول تو یہ ہے نا، فاعل تو اللہ ہو گیا. آگے چلیں جی، کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمُونَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا. چلیں یہاں تک. اچھا جی، فا جو ہے استئنافیہ سے مراد نیو جملہ شروع ہو رہا ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اما شرط کے طور پہ آتا ہے، جس کا شرط اور تفصیل کہ جہاں تک تعلق ہے الذین صلہ موصولہ. کیا جی؟ اس میں موصول ہے نا، اسماء ہیں اور یہ اسماء معرفہ ہوتے ہیں. اب یہ مبتدا بن گیا. اسماء موصولہ میں سے ہے الذین، وہ لوگ. اما الذین، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، وہ لوگ، یہ اب مبتدا بن گیا آپ کا اسماء موصولہ. اب مبتدا کا ایک صلہ ہوتا ہے اور وہ صلہ کیا ہے؟ آمنو، حمزہ میم نون مادہ، آمنا یؤمنو باب افعال، ایمان لانا، فعل ماضی جمع جو ایمان لائے، یہ صلہ ہے. صلہ اور موصول دونوں مل کے مبتدا بن گئے. اب جب یہ مبتدا بن رہے ہیں تو پھر ان کی خبر بھی ہوگی. اب یہ فا جو ہے اس شرط کے جواب میں آ رہا ہے کہ اب شرط کا جواب ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، علم یعلم، جاننا، یعلمون فعل مضارع، وہ جانتے ہیں. اس میں فاعل کون ہے؟ ہم. اب یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے. اچھا، یہ جب جملہ فعلیہ کے اندر، اب دیکھیں انا آ رہا ہے نا، انا اور انا ایک ہی چیز ہے. انا کنٹینیوشن میں آتا ہے، انا شروع میں آتا ہے. یہ جملہ تھا ہوا الحق من ربہم. وہ کیا ہوا؟ یہی بعوضۃً والی جو بات ہے وہ حق ہے. کہاں سے؟ ان کے رب کی طرف سے. اس ثابت شدہ بات ہے، سچی بات ہے. اچھا، یہ ہوا مبتدا، الحق کو خبر ہے. خبر یہاں پہ معرفہ بن کے معرفہ آ رہی ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کبھی کبھی خبریں معرفہ بھی آتی ہیں کیونکہ یہ بات پیچھے ہو چکی ہے، اس لیے معرفہ بن رہی ہے، نکرہ نہیں بن رہی. کیونکہ بات اگر نہ ہوتی تو نکرہ ہوتی، چونکہ بات ہو چکی ہے، اشارہ اس طرف جا رہا ہے. وَالْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ متعلق ہے خبر. اِنَّا لائیں، اِنَّا نے کیا کیا؟ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یقیناً وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ثابت شدہ بات ہے، سچ ہے. یہاں تک. اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ مفعول ہے. یہ پورا جملہ کیا ہے؟ مفعول ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے.
مجھے اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات ابھی ہضم نہ ہو رہی ہو کہ پورا جملہ کیسے مفعول ہوتا ہے. آپ غور کریں, میں کہتا ہوں میں جانتا ہوں اس نے کھانا کھا لیا ہوگا, میں جانتا ہوں اس نے کھانا کھا لیا ہوگا. اب دیکھیں اس نے کھانا کھا لیا ہوگا میرے جملے کا مفعول ہے, کیونکہ میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں. میرا عمل جاننا ہے, میرا فعل جو ہے وہ جاننا ہے اور فاعل میں ہوں, لیکن مفعول کیا ہے؟ انہوں نے کھانا کھا لیا ہے. یہاں وہی بات ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ بات ان کے رب کی طرف سے ثابت شدہ ہے, حق ہے. یہاں سے عبد المالک صاحب, عبد القادر صاحب, میں نے کہا تھوڑا سا ایکٹیو کر دیں. واو حرف عطف, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, وہی سیم پیٹرن ہے. اچھا یہ پورا پھر خبر ہے, یہ پورا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ خبر کس کی ہو گئی؟ اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا کی. یہاں سیم پیٹرن, اَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو کفر, جنہوں نے کفر کیا. کاف فا مدہ کفر یکفروا, کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب. دیکھیں سیم. فَيَقُولُونَ یہ ہے آپ کا اس میں موصول, یہ صلہ موصول مل کے کیا بن گئے؟ مبتدا. اب یہاں پہ خبر آئے گی. فَيَقُولُونَ, یقولون وہ کہتے ہیں, ماذا, ماذا کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں کویسچن. ماذا, ارادہ, را واو دال مادہ باب افعال, ارادہ یریدو کیا؟ چاہنا. ماذا اراد اللہ, اللہ فاعل, اسم جلالہ کیا ہے اس کا؟ فاعل. ماذا, اب دیکھیں پھر میں کہوں گا وہی بات ڈیفرنٹ ہو جائے گی. یہ مفعول ہے, اللہ کیا چاہتا ہے. اب دیکھیں کیا کیا ہے اس میں مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. میں کیا چاہتا ہوں, وہ کیا کویسچن نہیں ہے, وہ مفعول ہے کہ what I want. ماذا اراد اللہ, یہ مفعول ہے, مفعول مقدم ہوا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے, بہذا, اس مثال کے ذریعے, بہذا مثلا. اب یہ ہاذا کی جو ہے وہ یہ تفصیل آ رہی ہے, مثلا بہذا مثلا, مثلا مفعول ہے, یعنی اللہ اس مثال کو بیان کر کے کیا چاہتا ہے. آگے جواب آ رہا ہے, یضل بہ کثیر و جی میں کنٹینیو کر رہا ہوں. یہاں پہ میم ہے نا, یہ لازم وقف ہے, یہ وقف لازم ہے. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قربان جائیں, یہ سارا گیم ہے. رزلٹ جو ہے ضل یضل, ضاد لام لام مادہ, ضل یضل تفعیل باب ہے, گمراہ ہونا. یضل وہ گمراہ کرتا ہے, بھی اس مثال کے ذریعے, کثیرن بہتوں کو. کیونکہ اس طرح کی مثال آئی تو انہوں نے کیا کہا, انکار کر دیا نا, الٹا کفر کر دیا. ایسے لوگوں کو پھر کیا, وہ یضل بہ کثیرن, بہتوں کو اس مثال سے گمراہ کر دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرن, ہدا یہدی, ہا دال یا مادہ, ہدا یہدی ہدایت دینا, رہنمائی کرنا. ویہدی بہ کثیرن, اب یہ وہی بات, یہدی فعل مضارع, ہوا فاعل اس کا, بہ وہی مثال کے ذریعے, کثیرن, یہ کثیرن مفعول کے طور پہ آ رہا ہے کہ اللہ بہتوں کو اس کے ذریعے رہنمائی عطا فرماتا ہے. کہ لوگ کیا ہے, مچھر کو دیکھ, مچھر کی مثال بیان کی کہ ابھی دیکھیں مچھر کی بنا دے بھائی, کوئی پاری بنا کے دکھا دے. اور بعوضتاً کے بارے میں پڑھ رہا تھا, وہاں لکھا ہوا تھا کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو عرب بعوضہ کہتے ہیں. یعنی جو مچھر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کو وہ تمام کو کیا کہتے ہیں جی؟ بعوضہ, چھوٹی چیز, تمام چھوٹی چیزوں کو. لیکن الگ الگ نام بھی ہیں, لیکن عام استعمال میں کیا, جسے ہم کہتے ہیں نا حشرات یا کیڑے مکوڑے. اب کیڑے مکوڑوں میں 100 قسمیں ہیں, کئی طرح کے کیڑے ہیں, لیکن ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ کیڑے مکوڑے, اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں. تو اسی طرح
انہوں نے بھی ایک چھوٹی چیز کا نام رکھا ہوا بعوضۃ، پھر آگے ڈفرنٹ آگے نام آئیں گے. اگلی آیت ہے جی الذین، ہے جی صحیح ہے جزاک اللہ خیر. وما یضل بہ، کیونکہ پچھلی آیت بھی لمبی تھی، یہ بھی لمبی ہے، اس کے بعد نارمل ہے. معذرت اس کے لیے تھوڑا سا لمبا ٹائم لگ گیا، کیونکہ اس آیت میں جو پہلا جو حصہ تھا نا وہ ذرا ٹیکنیکلی زیادہ تھا. اچھا جی، وما یضل بہ الا الفاسقین. دیکھیں الا اور ما کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ زبردست نفی ہوتا ہے. واو استغنافیہ ہے، اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ما نہیں، ضل یضل گمراہ کرنا، یضل بہ اس کے ذریعے وہ نہیں گمراہ کرتا، کیا، الا سوائے اس کے، استثناء الفاسقین کن کو، فاسقوں کو جو حد سے نکل جاتے ہیں. اور یہ نصب آ رہا ہے، حالت نصب میں یہ یضل کا مفعول ہے، اور اللہ ان کو گمراہ نہیں کرتا، یعنی سوائے فاسقوں کو. بیسیکلی حد سے نکلے ہوئے لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، جو حد کے اندر ہوتے ہیں وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے. آگے کیا ہے جی، الذین کاف پہ پیش ہے، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اچھا یہاں تک، پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ اب الذین سے جب جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ صفت ہے فاسقینہ کا. فاسقینہ کی صفت آ رہی کہ وہ کیسے ہیں. الذین موصول ہو گیا، اس میں موصول، اب اس کا صلہ ہوگا، وہ کیا ہے، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہاں تک پورا جملہ اس کا کیا ہے، صلہ ہے اس موصول کا، پورا جملہ صلہ ہے. اب اس کو ہم الگ دیکھتے ہیں کیا ہے. مادہ کیا ہے جی اس میں، نون قاف ضاد، نقض ینقض توڑنا، پڑھا نہیں تھا، انقض ظہرک آپ کی کمر کو توڑ ڈالا، الذی انقض ظہرک، الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک. وہ کیسے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. وہی انقض ینقض، وہاں اور تھا، یہاں کیا، یہاں پہ ہے توڑنا. نقض ینقض سیم مادہ ہے، باب نون سے آتا ہے، توڑنا. ینقضون فعل مضارع جمع مذکر غائب، وہ توڑتے ہیں. اب یہ صفت ہے ان کی، کیسے فاسق ہیں وہ، ینقضون وہ توڑتے ہیں، کیا توڑتے ہیں، عہد اللہ. عہد حالت نصب میں ہے، مفعول پورا مرکب اضافی ہے، اللہ کا وعدہ. وہ توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ، یعنی اللہ سے کیا ہوا وعدہ. کب توڑتے ہیں، من حرف جر، بعد میثاقہ، بیسیکلی تھا بعد میثاقہ. میثاق کیا ہوتا ہے جی، اور یہ کیا ہے، کیا فرق ہے، ہاں جی، یعنی عہد نامہ جسے کہتے ہیں، میثاق ہو گیا، میثاق مدینہ، ایگریمنٹ، ایک ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے. یعنی ایک ہوتا وعدہ، پھر اس وعدے کو ایگریمنٹ پہ کنورٹ کیا جاتا ہے. تو میثاق کیا ہوتا ہے، ایگریمنٹ. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب یہ ہاں کدھر جا رہا ہے جی، وعدے کی طرف. وعدے کے قائم ہونے کے بعد، اور من کی وجہ سے یہ پورا متعلق ہو گیا، ویسے یہ پورا مرکب اضافی ہے. من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے ہیں وعدوں کو اللہ سے. اب یہ کون سا وعدہ ہے، جو اللہ نے تمام کائنات کے لوگوں کو زندہ کر کے ان سے ایک میثاق لیا تھا،
کیا الستو بربکم، یہ وہ وعدہ ہے. ٹھیک ہے جی، الستو بربکم یہ وہ وعدہ ہے، وہ انہوں نے پھر توڑ ڈالا. آگے کیا ہے جی؟ وَيَقْطَعُونَ ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. یہاں پہ سٹاپ ہے. اولئک ہم الخاسرون. وَيَقْطَعُونَ قطع یقطع، باب فا قاف تا عین مادہ کاٹنا، قطع یقطع قطع کرنا، کاٹ دینا. واو حرف عطف ہے سیم، یعنی اب یہ صفت نمبر دوسری صفت آ رہی ہے. اور کیا صفت ہے ان کی؟ وَيَقْطَعُونَ فعل مضارع جمع مذکر غائب، اور وہ کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں. کیا قطع کرتے ہیں؟ یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. ما یہ ہے موصولہ، موصول. جو امر اللہ، امر یامر حکم دینا، اللہ فاعل، جو اللہ نے حکم دیا. اب یہ جو ایکچولی اس جملہ فعلیہ میں مفعول ہے، جو اللہ نے حکم دیا. نہیں، اللہ نے جو حکم دیا وہ جو مفعول تھا، جس چیز کا حکم دیا تھا. بھی امرا با کے ساتھ آتا ہے، اور یہ ہا ریٹرن کدھر ہو رہا ہے جی؟ نہیں جو کی طرف. ما امر اللہ بھی، امر اللہ، اللہ نے بھی جو کا حکم دیا، یعنی جس چیز کا اللہ نے انہیں حکم دیا وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں. حکم کیا دیا؟ وہ حکم آ رہا ہے. ان حرف مصدریہ، واو صاد لام مادہ، وصلہ یصلو، وصلہ یصلو، اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، کنیکٹ کرنا. اور یہ یوصلہ، یہ مضارع مجہول ہے، مضارع مجہول. یوصلہ یفعلو کے وزن پہ یوصلہ، اور یہ زبر آ رہی ہے ان کی وجہ سے، منصوب ہے ان یوصلہ. اب آپ ترجمہ کریں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس حکم کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی ان یوصلہ جوڑنا، ان یوصلہ جوڑنا. یہ ان یوصلہ یہ پورا مفعول ہے امرا کا، کہ اللہ نے انہیں، اب یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، کہ وہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ رشتوں کو جوڑ کے رکھو. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، بات ہی ختم ہو، یہ تو آسان ہے. فَسَدَ افسد یفسد، باب فعل، فا سین دال مادہ، افسد یفسد فساد کرنا. وہ یفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. اولئک اشارہ جمع کا، ہم الخاسرون، خاسرون جمع سالم، وہی خسارے والے ہیں. یہ ہم الخاسرون کیوں ہے جی؟ حسر کا مفہوم، کہ وہی خسارے والے میں ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں سارے جو گھاٹے میں جائیں گے. اگلی آیت کیا ہے جی؟ ہاں جی کیا ہے؟ ہاں جی، کیف تکفرون، ہاں جی کیف تکفرون باللہ. جی ظہور بھائی یہ کیا ہے؟ کیفا تو کیسے، تکفرون کیا ہے؟ اب آپ بتائیں تھوڑا سا. نہیں مانا نہیں، گرامر بتائیے. کاف فا را مادہ ہے. ہاں جی، جمع مضارع کا صیغہ ہے، اور فاعل کون ہے؟
تکفرون انتم فاعل ہے, تکفرون تم انکار کرتے ہو, کیف تکفرون تم کیسے انکار کرتے ہو, کس کا؟ باللہ اللہ کا. اور انکار کرنا, تکذیب کرنا, ایمان لانا یہ سب با کے ساتھ آتے ہیں. کیف تکفرون باللہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. کیا ہے جی آگے؟ یہ واو حالیہ ہے, حال بیان کیا جا رہا ہے کہ تم کس طرح تھے. وَكُنْتُمْ امواتن, جی اب اس کا بتائیں یہ کیا ہے؟ کنتم, ہاں جی کانا یکونو سے کنتم تم سب تھے, امواتن مرے ہوئے. اب کنتم کا اسم کیا ہے؟ اسم کون سا ہے؟ کیونکہ کانا یکونو کا ایک اسم ہوتا ہے, خبر ہوتی ہے. کنتم کا ناؤن کون سا ہے؟ ہاں جی اس میں چھپا ہوا ہے, سیم فعل کی طرح ہے. اگر کانا اور یکونو کے علاوہ گردان میں پوری جب آئے گا تو پھر کیا ہے؟ اسی کے اندر موجود ہے ناؤن اس کا. کنتم تم سب تھے, امواتن مرے ہوئے, میت تھے. پھر کیا کیا؟ احیاکم, ہاں جی ہاں یا مادہ باب افعال, احیا یحیی زندہ کرنا, فا حرف عطف, پس احیا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ فعل ماضی واحد مذکر, اس نے زندہ کیا, مفعول کون ہے؟ کم, تم سب کو زندہ کیا. فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کر دیا. ہم کہاں تھے زندگی میں؟ اللہ نے ہمیں ایک موت سے زندگی دی ہے. آگے کیا ہے جی؟ ثم یمیتکم, میم واو تا مادہ باب افعال, اماتا یمیتو, اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا, موت دینا. یمیتو فعل مضارع واحد مذکر, کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا؟ اب چونکہ ثم آ رہا ہے, پھر یمیتو کم مفعول, وہ تمہیں موت دے گا, وہ تمہیں موت دے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم یحییکم, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی احیا یحیی فعل مضارع واحد مذکر, یحییکم کم مفعول, پھر وہ تمہیں کیا کرے گا؟ پھر زندہ کرے گا. ثم یحییکم, پھر ثم الیہ ترجعون, کیا مطلب ہوا جی؟ پھر الیہ اس کی طرف, ترجعون رجع, یرجعو سے یرجعو مجھول, ترجعون, دیکھیں ترجعون تم لوٹتے ہو, ترجعون تم لوٹائے جاتے ہو, ثم الیہ ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے, پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. مجھول مضارع جمع حاضر کا صیغہ مذکر. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا آپ خود کوشش کریں گے نا پھر زیادہ آسان ہوگا. مجھے یہ ان پٹ میں آپ کو صحیح بتاؤں میری وائف نے دی ہے, وہ لائیو سنتی ہے. وہ کہتی ہے آپ ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں, آپ خود ہی بولتے رہتے ہیں. بات ان کی اپنی جگہ ٹھیک ہے, کہتی ہے آپ ان کو انوالو کریں. جب تک آپ ان کو انوالو نہیں کریں گے ان کی پریکٹس کیسے ہوگی؟ یہ بات مجھے ان کی سمجھ آئی کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کو انوالو کرنا چاہیے کہ وہ زور لگائیں. جب آج زور لگائیں گے, ظہور بھائی نے آج جواب نہیں دیا نا, کل دے دیں گے, کل تو دیں گے نا, کیوں ظہور بھائی؟ انشاءاللہ. اچھا یہ بعض دفعہ ہوتا ہے فائدہ مشوروں کا, کئی مشورے آتے ہیں, جس طرح وہ مفتی صاحب نے مشورہ دیا تھا جی اللہ کو اللہ نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں جی؟ اسم الجلالہ. میں کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بات بھی ٹھیک ہے آپ کی. آگے کیا ہے جی؟ اچھا جہاں مشکل ہوگی آیت وہاں میں یقینی طور پہ میں خود آپ کی ہیلپ کروں گا, لیکن جس طرح یہ تھی اب, اور اس قسم کی بہت, جس طرح کی آیت آج ہم نے شروع کی نا, ان اللہ لا یستحیی, وہاں تک آسان تھی,
وہاں سے پھر ہوتی ہے این یضرب مثلا ما بعوضۃ فوقہا، یہ پھر تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں. آگے کیا ہے جی؟ هو الذی، یہ ڈبل نام ہے نا، یہ سنگل نام ہے، یہ مجھے گڑبڑ ہو جاتی ہے. هو الذی خلق، کٹھا ہے الگ ہے، خلق لکم. چلیں ایک منٹ، ظہور بھائی سے اب ہم ان کو انگیج کرتے ہیں تھوڑا سا. ہوا کیا ہے جی؟ واو ہے نا پیچھے، واو استئنافیہ ہے، واو نہیں ہے؟ اچھا چلے. ہوا، ہاں جی ظہور بھائی ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور ضمیر ناؤن ہے. یہ جملے میں اگر ناؤن شروع میں آ تو کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے، مبتدا بن گیا. اس کا مطلب اب اس کے آگے کہیں خبر ہوگی، اور فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے جی ظہور بھائی؟ اس میں موصول، اس میں موصول. ٹیسٹ مقصد نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا اب موصول، اس میں موصول ہو گیا. ہوا الذی، وہ جو، یعنی وہ، اب اس کا ترجمہ ہوگا وہی ہے جو. یہ کیا ہے جی؟ خلقہ، فعل ماضی خا لام قاف، پیدا کرنا. خلقہ، اس نے پیدا کیا. لام کیا ہے؟ نہیں، لام جر ہے، لیکن یہاں تملیک کے میننگ میں، ملکیت کے میننگ میں، تم سب کے لیے. لکم، خلقہ، اس نے پیدا کیا. لکم، تم سب کے لیے. یہ متعلق فعل ہے. کیا ہے جی آگے؟ ما فی الارض جمیعا. یہاں پہ سٹاپ تو نہیں ہے نا؟ کاف ہے، صحیح. ہاں جی. هو الذی خلق لکم، اب الذی موصولہ، خلق لکم، یہ کیا ہے؟ صلہ اس کا. ما کیا ہے؟ یہ پھر موصول. آگے فی الارض، متعلق، یہ کس کے ہے؟ ماں کا صلہ ہے. یہ ماں کا صلہ ہے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے یہ کیا ہے جی؟ سارے کا سارا. یہ مفعول آ رہا ہے. اب آپ ترجمہ کریں ظہور بھائی. سب کچھ. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ زمین، جس میں زمین میں پیدا کیا سب کچھ تم سب کے لیے. کیوں؟ پہلے آ رہا ہے نا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. وکنتم امواتا، اور تم کیا تھے؟ میت. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی، وہی تو ہے. آگے کیا ہے جی؟ ثم استوى الی السماء فسواہن. واہ کے بعد یا ہے؟ ایک منٹ، صحیح ہے. فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم. جی کون سا؟ یہ والا؟ اچھا یہ نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے جی. ثم استوى, پھر یہ مادہ اس میں ہے سین واو یا مادہ ہے. اب آپ دیکھیں یہ کون سا باب ہو سکتا ہے. یہ استفعال نہیں ہے. کیوں استفعال نہیں ہے؟ میں نے آپ کو مادے بتا دیے ہیں, سین واو یا, سین واو اور یا. اس کا مطلب بیچ میں تا باب کا پارٹ ہے. افتعال, افتعال یفتعل, استوا یستوی. اچھا استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی نہیں متوجہ ہونا. کیا ہونا جی؟ متوجہ ہونا. کیا جی؟ نہیں وہ اور چیز, متوجہ ہونا. استوا, اچھا یہ استوا ڈفرنٹ میننگ میں یوز ہوتا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں اس کا مطلب کیا آ رہا ہے؟ متوجہ ہونا. صحیح ہے. ثم استوى الى السماء, یہ فعل واحد مذکر ماضی, پھر وہ متوجہ ہوا کدھر؟ الى السماء, آسمان کی طرف. یہ متعلق فعل ہے. اب یہاں پہ آ جائیں, پھر وہی مادہ ہے سین واو یا سوا یسوی, تفعیل. اس کا مطلب ہے ٹھیک کرنا, درست کرنا. فسوا, اس نے ٹھیک کیا. کسے؟ ہننا, یہ مفعول ہے اور مؤنث جمع ہے. اب یہ کون ہے؟ آسمان. اب یہاں بیسیکلی ایک ہے, لیکن چونکہ آسمان ساتھ ہیں تو جمع کا. فسوا ہننا, اس نے ان کو ٹھیک کیا. سبع سماوات, مفعول. کن کو ٹھیک کیا؟ ان ساتوں آسمانوں کو درست کیا, درست بنایا, درست ٹھیک کیا. واو حرف عطف, وہوا بکلی, ہوا مبتدا, کل شیء, ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. وہوا بکل شیء علیم, اور وہ ہر بات سے, ہر چیز سے خبردار ہے. ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے, ہر چیز کا. ہاں جی ایک منٹ میں آپ کو نہیں ذرا رانا صاحب کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں. ترجمہ لکھا ہے جی, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا, اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. متوجہ ہونا وہی ہے کہ اللہ نے زمین میں جو کچھ, پہلے زمین بنائی گئی تھی, یہ وہاں سے ہے کہ پہلے خلق سب کچھ جو زمین میں ہے وہ آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے, پھر دوسری طرف جاتے ہیں. یہ وہ ہے متوجہ ہونے سے مراد وہ ہے. ہاں جی یہ بھی بات بھی ٹھیک ہے آپ کی, کہ پہلے ہم زمین پہ دیواریں کھڑی کرتے ہیں پھر چھت بناتے ہیں. تو اللہ نے پہلے زمین بنائی ہے, آسمان اس کے بعد بنے ہیں. جی ظہور بھائی ماشاء اللہ آپ نے بالکل بہترین جو ہے یہاں پہ مثال دی. آگے آیات ہیں 3, کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ ہاں جی جی انہی کے ساتھ ہی ہے, لیکن پہلے بات چونکہ آسمان کی ہوئی ہے نا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس اگر ادھر بھی جائے تو وہ آسمان ساتھ ہی ہیں. جی آگے چلیں یا کیا کریں؟ نہیں دوسری کلاس نہیں ہے, لیکن میں اب تھوڑا سا نا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میری ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا, کیونکہ بخار نے اس دفعہ مجھے جو ہے نا بالکل توڑ کے رکھ دیا. نہیں اصل, اور آگے چونکہ ٹاپک الگ ہو رہا ہے, آگے موضوع ڈیفرنٹ ہو رہا ہے, بلکہ موضوع کیا اگلی ہمارا ہم کیوں زمین پہ آئے ہیں اس کی بات شروع ہو رہی ہے. تو وہ ایک ہے مناسبت بھی یہی ہے کہ وہ ایک پورے ٹاپک میں ہو جائے گا کل, تو وہ مناسب رہے گا کہ اگلی جو 10 آیات ہیں اس کے 9 آیات ہیں اس میں, اور ہیں بھی چھوٹی چھوٹی,
اور اس میں سارا وہی کہ انسان کو کیوں بنایا، فرشتوں نے کیا کہا، کیسے کہا، فرشتوں کے کیا جوابات تھے، اس کی طرف ہے۔ میں ایک درس قرآن میں اس میں آسان ترجمہ قرآن میں دیکھ لیتا ہوں، کوئی تشریح طرف بات اگر ہے۔ یہاں پہ بات کی تھی نا کہ کسی ایسی چیز جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو، اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، بعض کافروں نے قرآن کریم پہ یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں، اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوں اور حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہو انہیں تو ہر بات میں، ہر حالت میں اعتراض کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ پھر جو آخر میں بات آئی اسی آیت میں کہ وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے، اس کا انہوں نے تشریح لکھی ہے کہ یعنی قرآن کریم کی یہی آیات جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات ماننی ہی نہیں، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ احد کے بارے میں مختصر بتا دیا۔ آگے جو انہوں نے یہاں پہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ نہ وہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے، لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے، لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین کے فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے والوں کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔